اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے صدقہ فطر کے متعلق چند باتیں عرض کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا۔ 2 مد تقریباً 2 سے گندم کے یا اس کے سوا 1 سا 3.5 سیر سے کچھ زیادہ غلے کا۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل، آزاد، خواہ مرد ہو یا عورت، اس پر واجب ہے جبکہ وہ نصاب کا مالک ہو، خواہ نقد روپے کی شکل میں ہو یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو یا مال، تجارت ہو یا رہائش کے مکان سے زائد مکان ہو، اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جو اس کے زیر کفالت ہوں۔ صدقہ فطر کی موجودہ رقم کا اعلان ہر سال علماء کی طرف سے کر دیا جاتا ہے، اس حساب سے وہ صدقہ فطر نکالے۔ لائق توجہ بات صاحب حیثیت مسلمانوں کے لیے صدقہ فطر کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث پاک میں گندم کا جو نصاب بیان ہوا ہے وہ مقدار میں جو کشمش اور کھجور کے نصاب سے آدھا ہے، یعنی گندم میں اگر 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی تو کشمش، منقع، جو اور کھجور یا چھوارے کے 3.5 سیر یا اس کی قیمت ادا کی جائے گی، جو کہ ادا کرنے میں اس قدر زیادہ نہ ہوگا جتنا کہ ثواب میں اضافے کا سبب ہوگا، کیونکہ رمضان میں ایسے صدقے کا ثواب 1 کے بدلے 70 گنا تو حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اب اگر انسان 2.25 کلو گندم کی قیمت کا 70 گنا وصول کرنا چاہے تو اس کی مرضی، اور اگر 3.5 سیر کھجور، جو کہ اجوا کھجور مدینہ منورہ والی بھی ہو سکتی ہے، کی قیمت کا 70 گنا وصول کرنا چاہے تو بھی دروازہ کھلا ہے، اور جس سے اللہ نے نوازا ہے اسے ماہ مبارک میں اللہ کی رضا کے لیے خوب فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمدہ اور قیمتی جنس کو بنیاد بنا کر اسی نصاب کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور اگر مالی حیثیت کمزور ہے تو گندم کے حساب سے بہرحال ضرور ہی ادا کرے۔ تو صدقہ فطر کی مقدار کا حساب لگانے میں سہولت کے لیے کیا ہے؟ آسانی کے لیے گندم یا اس کا آٹا نصف سا 2.25 سیر یا اس کی قیمت ادا کرے، جو یا اس کا آٹا 1 سا 3.5 سیر یا اس کی قیمت ادا کرے۔ اسی طرح کشمش یا منقع 1 سا 3.5 سیر یا اس کی قیمت ادا کرے۔ کھجور یا چھوارے 1 سا 3.5 سیر یا اس کی قیمت ادا کرے۔ یاد رکھنی یہ بات ضروری ہے کہ صدقہ فطر کے حساب میں جو رقم خرچ ہوگی وہ ثواب میں اس عام صدقہ خیرات سے بہت زیادہ فضیلت والی ہوگی جو انسان از خود اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سنتے جائیں کہ عید الفطر کے دن کون سے وہ کام ہیں جو کرنے مسنون ہیں۔ عید الفطر کے دن 13 کام مسنون ہیں۔ نمبر 1، شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنی آرائش کرے۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، اپنے کپڑوں میں سے سب سے عمدہ لباس پہننا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، صبح کو بہت جلدی اٹھنا۔ نمبر 7، عیدگاہ جلد از جلد پہنچنا۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلاً کھجور کھانا، یہ مردوں کے لیے ہے۔
عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا۔ نمبر 10، نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، یعنی بلا عذر مسجد میں نہ پڑھنا۔ عید کے لیے جب جائے تو عیدگاہ جانے اور آنے کے لیے راستہ تبدیل کرنا، یعنی ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ نمبر 12، اگر زیادہ دور نہ ہو تو پیدل جانا۔ نمبر 13، عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھنا۔ عید کا دن مبارک اور خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی خوشی کافروں کی طرح نہیں منانی چاہیے۔ ناچ گانا، فحاشی، عریانی، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع اور ٹی وی فلم وغیرہ دیکھنا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یہ خوشی جس رب نے عطا کی ہے، ہر لمحہ اس کو خوش رکھنے والے کام کرنے چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو